أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مسجد کی خدمت باعث سعادت. مسجد کی خدمت کرنا یہ کتنے بڑے شرف، سعادت اور عزت کی بات ہے. سب سے پہلے مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کا تقدس کیا ہے، اس کو میں 5 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر جو مسجد تعمیر کی گئی وہ وہی مسجد ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ، جو بہت ہی بابرکت ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو مسجد اُزِیَ فی الارض اول، اے اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ. پھر کہا ثم ایو، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنی؟ تو کہا المسجد الاقصی. خانہ کعبہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد بنی وہ مسجد اقصی. کہا کہ دونوں کے درمیان کتنی مدت گزری؟ تو کہا 40 سنہ، 40 سال. یعنی خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد دوسری مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجدیں، اللہ کا گھر، یہ روئے زمین کی سب سے مقدس، سب سے محبوب اور بہترین جگہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. جگہوں میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رکوع اور سجدے ہوتے ہیں. اور جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار میں، جہاں پر شور اور ہنگامے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حرام طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، تو بازار میں سب کچھ چلتا ہے. تو کہا کہ بازار سب سے بری جگہ ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے زیادہ جو روئے زمین کی سب سے اچھی جگہ ہے اس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، اور جو سب سے بری جگہ ہے اس سے اس کا کم تعلق ہونا چاہیے. لیکن آج معاملہ ہمارا اس کے برعکس ہے. ہمارا زیادہ تعلق اور زیادہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بازار میں ہے، اور مسجدوں کے لیے ہم وقت نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مسجد یہ مسلمانوں کی شناخت،
مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور یہ ہماری حفاظت گاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے قریب جا کر خیام کرتے تھے، رات گزارتے تھے اور غور سے اذان فجر کا انتظار کرتے تھے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ، اگر بستی سے اذان نہیں آئی، وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے اور لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر صبح صبح حملہ کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسجد یہ اللہ کے شعائر میں سے یہ ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے اور ہماری حفاظت کا۔ جب جس محلے میں جس علاقے میں جس بستی اور شہر میں مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ کا گھر ہوتا ہے اور لوگ اس گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے، تو اللہ کے عذابات سے یہ ہماری مسجدیں اور یہ اللہ کے گھر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی تعمیر کر کے اس کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر سے روکنا یا اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکنا، اللہ کے گھروں کو برباد کرنے، اسے اجاڑنے کی کوشش کرنا، جیسا کہ بہت سارے مقامات پر دیکھا جاتا ہے، مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر سے روکتے ہیں اور باقاعدہ رکاوٹ بنتے ہیں، غیر نہیں اپنے لوگ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم کہا اور کہا کہ یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ایمان والوں کی صفت ہے مسجد تعمیر کرنا اور مسجد بنانے، مسجد کی تعمیر سے روکنا، یہ ظالموں کا کام ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، کہا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اللہ کے گھر کو اجاڑنے، اسے برباد کرنے کی کوشش کرے، اس کو ڈھانے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ واقعی بڑے بدنصیب ہیں اور بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ یہ مسجد کا تقدس ہے، مسجد کا مقام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محلوں میں، قبیلوں میں مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب بھی کوئی نیا علاقہ مسلمانوں کا بنتا، کوئی مسلم کالونی تیار ہوتی، کوئی ایسا علاقہ آباد ہوتا ہے جہاں پر مسلم گھر ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمان محلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک حکم، اور دوسرے کہا مسجد تعمیر کرنے کے بعد اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس کو خوشبودار رکھا جائے، اس کو معطر رکھا جائے۔ یہ دو حکم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسجد کی تعمیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے اور اس کو ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر کے مسجد خبا کی تعمیر کی، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ان کے اپنے گھر تعمیر نہیں ہوئے، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مکہ سے خالی ہاتھ گئے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ان کے اپنے گھر نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اللہ کا گھر تھا، مسجد کی تعمیر، تاکہ 5 وقت کی نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر سکون و اطمینان سے اللہ کے گھر میں ادا کر سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی فکر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، صحابہ کرام کے گھروں کی تعمیر سے پہلے آپ نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھروں کو، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو پاک صاف رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے۔ تو مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کی تعلیم دی گئی، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ مسجدوں کو ہمیں کن چیزوں سے پاک صاف رکھنا ہے؟ میں اس تعلق سے 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے باتیں سنیں۔ مسجدوں کو کن چیزوں سے پاک صاف رکھنا ہے؟ 7 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجدوں کو سب سے پہلے شرک اور بدعت سے پاک کرنا۔ پاکی صفائی کی جب بات آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گندگی سے، کوڑا کرکٹ سے، غلاظت سے پاک صاف کرنا، یہ تو پاکی صفائی ہے، یہ ظاہری پاکی ہے۔ ایک انسان کو ظاہری طور پر اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنے گھر کو، اپنے گلی محلے کو، اپنے پاس پڑوس کو، ہر جگہ کو پاک صاف رکھنا چاہیے ہر قسم کی گندگی سے، یہ ظاہری پاکی ہے۔ سب سے بڑی پاکی صفائی یہ ہے کہ انسان کا جسم جیسے پاک صاف ہو، اس کے کپڑے جیسے اجلے ہو، سفید ہو، اسی طریقے سے اس کا دل پاک صاف ہونا چاہیے، اس کا دل ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف ہو، اس کے دل میں کسی کے تعلق سے بغض اور حسد نہ ہو، اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے نفرت اور عداوت نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اس کا دل پاک صاف ہو۔ یہ باطنی پاکی اور صفائی ہے، دونوں پاکی ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پر بھی ہم پاک صاف رہیں اور باطنی طور پر ہمارا دل و دماغ بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو سب سے پہلے شرک اور بدعت سے پاک کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کو شرک اور بدعت سے پاک کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کو ایسی مسجدیں بہت سارے مقامات پر مل جائیں جو مسجدیں مزاروں اور آستانوں میں تبدیل ہو گئی۔ مسجد ہے اور اس میں خبر بھی ہے، یا تو مسجدوں میں خبریں بنائی گئی ہیں یا تو خبروں میں مسجدیں بنا لی گئی، اور وہاں پر ایک طرف اللہ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں اور دوسری طرف خبروں کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، مردوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کی جاتی ہیں، وہی دوسری طرف خبر کے سامنے جا کر کے ان سے، ان ولیوں سے، ان مردوں سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ وہ گھر، اللہ کے گھر، مسجدیں جو خالص اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی بڑائی، کبریائی بیان کرنے کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، آج ان گھروں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے سامنے سجدے کے لیے ان کی تعمیر ہوتی ہے، آج ان گھروں میں غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگ بڑے شوق سے مسجدوں کی دیواروں پر یہ آیت لکھتے ہیں
مسجد کے محراب میں یہ آیت لکھتے ہیں مسجد اللہ کے لیے ہے اور مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو، لیکن اسی مسجد میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ مسجدوں کو شرک و بدعات سے پاک صاف کیا ہے، شرک و بدعات سے۔ یہاں پر اللہ کے گھر میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید بیان کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذکر کیا جائے، بدعات و خرافات سے لوگوں کو بچایا جائے۔ یہ مسجد کا سب سے بڑا حق ہے اور مسجد کی سب سے بڑی پاکی کہ شرک و بدعات سے اس کو پاک کیا جائے۔ اور دوسری چیز گندگیوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہا کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے اگر آدمی ضرورت پڑنے پر تھوک رہا ہے تو اس کو دفن کر دے۔ پہلے زمانے میں فرش نہیں ہوتے تھے، یعنی اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، تو اگر ہم وضو خانے پر تھوک رہے ہیں تو ذمہ داری ہے کہ پانی بہا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا نشان باقی نہ رہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے لوگ مسجد کے وضو خانے پر آ کر کے مسجد کے طہارت خانوں میں باقاعدہ پان پراگ وغیرہ کھا کر کے تھوکتے ہیں اور وضو خانوں کو گندا کرتے ہیں۔ مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کرنا ضروری ہے، ہر قسم کی گندگی سے۔ تھوک کر کے اگر کوئی شخص گندگی پھیلا رہا ہے تو اس کو بھی مسجد کو پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بدبودار چیزوں سے مسجدوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، اگر کوئی شخص نماز سے آنے سے پہلے کچی پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے، تو ایسا شخص اسے استعمال کر کے کھا کر کے مسجد فوراً نہ آئے، مسجد سے دور رہے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اس لیے کہ اس سے جہاں مصلیان کو، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ایک بندہ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی خیرات کو کان لگا کر غور سے سنتا اور اس سے بالکل قریب ہو جاتا ہے اس کی خیرات سننے کے لیے، یہاں تک کہ اس سے قریب ہوتے ہوتے حتی یضع فاہ علی فیہ، فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور بندہ جو بھی خیرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی خیرات سیدھے فرشتے کے پیٹ پہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے اے لوگوں طہروا افواہکم للقرآن، اے لوگوں اپنے منہ کو قرآن کے لیے پاک صاف رکھو۔ تم اپنے منہ سے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، نماز میں تمہاری خیرات سننے کے لیے فرشتہ بالکل قریب آ کر کے تمہارے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے۔ اب آدمی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں کھڑا ہوگا، جہاں اس کے دائیں بائیں کے مصلیان کو تکلیف ہوگی وہی اس فرشتے کو بھی تکلیف ہوگی، اور اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بیڑی سگریٹ یا پان پراگ اور گٹکا وغیرہ کھانے کے عادی ہے اور ایسی چیزیں استعمال کر کے سیدھے مسجد میں آتے ہیں یا مسجد میں آ کر کے مسجد کے ٹوائلٹ میں ان سب چیزوں کا استعمال کر کے پھر وضو کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں اور ان کو یہ سب حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ مسجد کو ہر قسم کے بدبو سے پاک صاف رکھنا ہے اور یہاں پر پاکی صفائی کا خاص طور پر اور خوشبو کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہوں، زیب و زینت کے ساتھ ہم مسجد کے اندر اللہ کی عبادت میں ہیں۔ آدمی دنیا میں کہیں جاتا ہے، کسی گھر میں، کسی دربار میں، کسی آفس میں، تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اچھے لباس پہن کر کے پورے ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے پاس باقی صفائی کا، زیب و زینت کا کوئی اہتمام نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم جب بھی تم مسجد کے لیے جاؤ زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو، باقی باقاعدہ پورا اہتمام کر کے جاؤ
اچھے پاک صاف کپڑے پہن کر کے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلى احدكم فليلبس ثوبين فإن الله تعالى أحق من تزين له. جب تم نماز پڑھو تو دو کپڑے پہنو، یعنی پورا مکمل کپڑے پہن کر کے اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے. زینت کیا جائے؟ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نوجوان ہمارے، کوئی اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کر کے آ رہا ہے. نماز میں ہم رکوع اور سجدے کرتے ہیں کہ باقاعدہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے کے مصلیان کو تکلیف ہو جاتی ہے. پورا مکمل لباس بھی ہم پہن کر نہیں آتے. ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں مکمل لباس کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیب و زینت کا اہتمام. ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کر جا رہا تھا، باہر جیسے ہی گیٹ پر پہنچا اس کے دوست نے کہا کہ چلو میرے گھر ذرا کچھ چائے پی کر کے آئیں گے. تو اس نے بار بار انکار کیا. جب اس نے زبردستی کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرتا ہوں، گھر جا کر کے کپڑے بدل کر کے آتا ہوں. تو کہا کہ کیوں کپڑے بدل، کیا یہی کپڑا پہن کر کے تمہارے گھر جائیں گے؟ تو کہا کہ اس کپڑے میں تم آ کر کے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، اور یہ کپڑا پہن کر کے اس لباس میں تم میرے گھر جانا پسند نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ہمیں لوگوں سے شرم ہے لیکن اللہ سے شرم نہیں. لوگوں سے ہم حیا کرتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں کوئی حیا نہیں. ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. جب بھی مسجد آئے اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو اہتمام کریں. پانچویں چیز یہ ہے کہ شور و غل نہیں ہونا چاہیے. مسجد کو شور و غل سے پاک صاف کرنا ہے. شور و غل، لڑائی جھگڑے میں شور و غل تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. دنیاوی بات چیت کے لیے شور و غل کرنا، آوازیں کرنا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن پڑھ کر کے زور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس سے دوسرے مصلیان کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے نفل نمازیں پڑھنے والوں کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنے والے دعائیں مانگنے والوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو زور زور سے قرآن پڑھنے سے بھی منع. زور سے مسجد میں قرآن پڑھنے سے بھی منع کے، جس سے لوگوں کی نمازوں میں، ذکر میں، دعاؤں میں خلل ہو، ان کو ڈسٹرب. تو آپ سوچئے کہ زور سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، تو اگر آدمی ادھر ادھر کی دنیاوی بات چیت زور زور سے کرتا ہے تو مسجد میں کہاں جائز ہے؟ آج ہمارے پاس مسجدوں کا کوئی احترام. کہاں سے فون کی گھنٹی بجتی ہے فوراً زور زور سے لوگ مسجد میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں فون کو. یہ سب مسجد کے تقدس اور ادب کے خلاف ہے. قرآن کی تلاوت زور زور سے کرنا نماز یہاں مسجد میں منع ہے. تو دنیاوی بات چیت، گفتگو تو ہرگز کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جس سے دوسرے مصلیان کو، ذکر کرنے والوں کو، دعائیں کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے پردے کو ہٹائے باہر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ، اے لوگوں تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. کوئی یہاں پر مسجد میں آ کر کسی کو تکلیف نہ دے. ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، کوئی قرآن زور زور سے پڑھ کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دے. تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے قرآن پڑھنے سے اس لیے منع کیا مسجد میں کہ اس کے قرآن زور سے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے مصلیان کی نمازوں میں خلل ہو سکتا ہے، دوسرے مصلیان کو ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں خلل ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو دنیاوی بات چیت زور زور سے کرنا مسجد میں تو بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ زور زور سے بات کر رہے تھے. ان کو بلوایا، پوچھا کہ تم دونوں کہاں والے تھے؟ تو کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے تھے. کہا کہ اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے لأوجعتکما، تو میں تم دونوں کو سزا دیتا تھا. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مدینہ کے ہوتے اور تم کو مسجد کا ادب و احترام معلوم ہوتا تو میں تم کو آج سزا دیتا تھا، اس لیے کہ تم مسجد رسول میں، مسجد نبوی میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے.
تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو باقاعدہ سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یہ لوگ مدینہ کے نہیں ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی مسجد کا ادب و احترام معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ تو مسجد کو شور و غل سے بھی بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، لین دین، خرید و فروخت، بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته۔ کتنی سخت وعید ہے، اس سخت وعید کو سننے کے بعد مسجد میں فون پر بھی تجارت اور کاروبار کی کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات چیت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تجارت سے خیر و برکت کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، لین دین کی بات کر رہا ہے، تو تم اس کو بد دعا دو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، برکت کو ختم کر دے، تم اس کو بد دعا دو۔ اور اگر دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، فلاں چیز غائب ہو گئی ہے، اگر کسی کو معلوم ہے تو اطلاع دے، ایسے لوگ مسجدوں کے مائک سے اعلان کرتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم سنو کہ کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو تم بد دعا کرو، لا رد اللہ علیک، اللہ تمہاری وہ چیز واپس نہ لوٹائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں یہ لین دین، خرید و فروخت اور ان سب مقصد سے مسجد کی تعمیر نہیں ہوتی۔ مسجد یہ خالص اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، یہاں پر بات ہوگی تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ دنیاوی گفتگو، لین دین کی بات، بزنس کی بات اور ادھر ادھر کی بات مسجد میں جائز نہیں، حرام۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے، مسجدوں کو بچانا ہے، مسجدوں کے تقدس اور احترام کو باقی رکھنا ہے۔ آج دھیرے دھیرے مسجدوں کا ادب و احترام ہمارے اندر سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے جس سے ہم کو مسجد کو پاک صاف کرنا ہے، وہ ہے بہت زیادہ نقش و نگاری، پھول بوٹے، کہیں کسی چیز کی تصویر بنا رہے ہیں، مصلے بھی ایسے رنگ برنگ کے لوگ لاتے ہیں کہ اس میں کہیں چاند کی فوٹو، کہیں تصویر، کہیں سورج کی فوٹو، تو کہیں فلاں چیز کی فوٹو۔ مسجد بالکل سیدھی سادھی ہونی چاہیے، سادگی ہونی، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز زیادہ زیبائش اور آرائش اگر مسجد میں ہوگی تو ذکر کرنے والوں کا دماغ ادھر جا سکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل کر سکتی ہیں۔ تو بہت زیادہ منقش کرنے سے، پھول بوٹے بنانے سے، مسجد کی زیبائش آرائش کرنے سے بہت زیادہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت بتائی کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر میں اور اس میں نقش و نگاری کرنے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ مسجدوں کی تعمیر پر جتنا توجہ دیتے ہیں کہ اور اس کو اتنا پختہ بنایا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس میں یہ سنگ مرمر استعمال کیا جائے، یہ LED لگایا جائے، یہ AC لگایا جائے، جتنا مسجد کی تعمیر میں ہم دماغ لگاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اتنا مسجد کو مصلیان سے، اللہ کی عبادت سے آباد کرنے کی ہم کو فکر نہیں۔ مسجد کو مصلیان سے، اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی ہمیں اتنی فکر نہیں جتنا مسجد کو پختہ کرنے کی فکر۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ مسلمان آج مسجدیں اللہ کے گھر سے خالی ہیں، اللہ کے گھر مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، لیکن الحمدللہ مسجدوں میں ہر قسم کی سہولت، مسجدوں میں ہر قسم کی سہولت مسلیان کے لیے، لیکن کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اللہ کے نیک بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ کا گھر تو تعمیر کر دیتے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ لیکن مسجد کے قریب رہ کر کے لوگ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر رہے، نمازوں کی ان کے پاس کوئی پابندی نہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، صرف جمعہ آ کر کے
جمعہ کے زوردار خطبے سن لینا اور پرجوش خطابات اور بیانات سن لینا، خوش ہو جانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسجدوں کو جمعہ میں بھرنے کی بجائے ان مسجدوں کو ایسی ہی 5 وقتہ نمازوں میں بھرا، خاص طور پر فجر کی نمازوں میں ان مسجدوں کو ایسے ہی آباد کیا جائے۔ یہ اصل مسجد کا حق ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس سے جڑنے والے ہر ایک کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے جڑنے والا ہر انسان، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس گھر کی خدمت کا سب کو حق ہے۔ ہر شخص مسجد کی خدمت میں حصہ لے، جس سے جو ہو سکے، جس شکل میں ہو سکے، وہ مسجد کی خدمت کا کام ہے۔ ہر طریقے سے مسجد کی خدمت کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد کی چھوٹی سے چھوٹی معمولی خدمت اللہ کے پاس بڑے شرف اور عزت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، اچانک آپ کی نظر قبلے کی دیوار پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ قبلے کی دیوار پر کوئی شخص تھوکا، بلغم پڑا ہوا ہے کسی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو نہیں بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو، صفائی کرنے والے کو نہیں بلایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَحَكَّهُ بِيَدِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر اس کو صاف کریں، اپنے ہاتھوں سے صفائی۔ آپ تصور کیجئے، بلغم، تھوک، یہ ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، ناگوار محسوس کرتا ہے انسان کسی کا بلغم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے صاف کرانے کے بجائے خود آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے کھرچ کر اس کو صاف کیا۔ امت کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ مسجد کی معمولی سے معمولی خدمت یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہے۔ یہ موقع اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جان لو، اپنے لیے اسے عزت اور سعادت سمجھ کر کے خوشی و خوشی آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرو۔ انتظار مت کرو کہ مؤذن صاحب آئیں گے صفائی کریں گے، انتظار مت کرو کہ خادم آئے گا تو صفائی کرے گا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کی نظر کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا، آگے بڑھ کر کے اس خدمت کو کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ مسجد کی چھوٹی خدمت دی اللہ کے نزدیک بڑی عزت اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مسجد میں مؤذن اذان کے ذریعے خدمت کرتا ہے۔ مؤذن کا مقام کیا ہے؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردن سب سے لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام دے گا کہ وہ سردار نظر آئیں گے قیامت کے، سب سے اونچی گردن والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مؤذن اذان پکارتا ہے، لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامہ۔ مؤذن کی اذان سننے والے جتنے بھی انسان، جنات ہیں، کوئی بھی چیز، یہ سارے لوگ، جتنے لوگ مؤذن کی اذان سنتے ہیں، سارے لوگ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں کہ یہ مسلمان تھا، مومن تھا، سارے لوگ گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ جنگل میں تھے، ایک شخص اذان پکار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر، یہ مسلمان ہے۔ پھر اس نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا خرجت من النار، اے بندے اذان دینے والے تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے جا کر کے دیکھا کہ کون اذان پکار رہا ہے، تو دیکھا کہ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، جنگل میں بکریاں چراتے چراتے اذان، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر اذان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگل میں رہو، کھیت میں رہو، کہیں بھی رہو، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، اور اذان زور سے دو۔ جتنے لوگ بھی تمہاری اذان کی آواز سنیں گے، سارے لوگ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں کہ یہ مسلمان بندہ ہے، یہ مومن جو 5 وقت کی نمازوں کے لیے باقاعدہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا تھا، اللہ کی کبریائی بیان کرتا تھا۔ تو یہ مؤذن جو اذان کی خدمت کرتا ہے، اس کا مقام ہے۔ باقی صفائی کرنے والے مسجد میں، ان کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبی کی صفائی کرنے والا ایک آدمی تھا یا ایک خاتون تھی، دونوں طرح کی حدیث ہے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، صحابہ کرام راتوں رات اس خاتون کو جو مسجد کی صفائی کرتی تھی دفنا دیے۔
صحابہ کرام نے سوچا کہ اس صفائی کرنے والی عورت کے نماز جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، آپ کو اطلاع دینا، کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنا. جب دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ تو کہا کہ رات میں اس کا انتقال ہوا اور ہم نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، کیوں نہیں تم نے مجھے اس کی اطلاع دی؟ دلونی علی خبرها، چلو مجھے اس کی خبر بتاؤ. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر کے پاس گئے، نماز جنازہ پڑھ کر کے آپ نے اس خاتون کی مغفرت کی دعا کی. یہ مسجد کی صفائی کرنے والی کا مقام ہے، مسجد میں جھاڑو دینے والے کا مقام. اور اسی طرح سے مسجد کی تعمیر کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بنا مسجد للہ کمفحص قطاط او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. ابن ماجہ کی حدیث. جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر چھوٹی مسجد یا اس سے بھی چھوٹی، پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مطلب کیا ہے؟ یعنی مسجد کی تعمیر میں معمولی تعاون، مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، یعنی مسجد کی تعمیر میں معمولی تعاون بھی آخرت میں ہماری نجات کے لیے کافی. یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا توشہ، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایسے شخص کو جو مسجد کی تعمیر میں معمولی حصہ لیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. میرے بزرگ اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ مسجد سے جڑے ہوئے ہر شخص کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند. مسجد کی تعمیر کرنے والے، مسجد کے پیچھے فکر کرنے والے، جو بھی جس شکل میں بھی اس کے لیے وقت دے رہا ہے، رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جہز غازیا فقد غزا. میدان جنگ میں جا کر کے دشمنوں سے لڑنے والا ہی مجاہد نہیں ہے، اس کو تم جہاد کا ثواب ملے گا ہی، اس کو ریڈی کر کے بھیجنے والے بھی، ان کو بھی جہاد کا ثواب ملے. کسی نے سواری دے کر کے بھیج دیا تو سواری دینے کی وجہ سے اس کو جنگ کا ثواب. کسی نے بتا دیا کہ فلاں آدمی کے پاس دیکھو سواری کا انتظام ہے، آپ جا کر کے مانگ لیجیے، راستہ بتایا، اس کو بھی ثواب. تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کام کرنے والے کو جو ثواب ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، اس کے لیے وقت نکالنے والا، اس کے لیے قربانی دینے والا، ہر ایک کی اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے. مسجد میں درس دینے والے علماء ہیں، مکتب میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے علماء ہیں، معلمات ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مسجد جاتا ہے یا تو قرآن کی بات، دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب. اللہ کے گھر میں مکتب میں آ کر کے جو چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اور جو اس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کا مقام دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے گھر میں آ کر کے دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات سیکھنے والے، سکھانے والوں کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ. یہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کا مقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده. اور ایک آخری چیز، یہاں تک کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آنے جانے والوں کا بھی بڑا مقام، مصلیان کا مقام. کہا کہ من غدا الى مسجد او راہا اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راہا. جب بھی انسان اللہ کے گھر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتا ہے. جب وہ اللہ کے گھر آئے گا، مسجد میں آئے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں ضیافت، مہمانی تیار کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے، گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور میزبان کا یہ حق ہے کہ اپنے مہمان کی تقریب کرے.
آپ سوچئے گھر سے وضو کر کے آنے والے کا مقام، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، اس کے گناہ مٹے جاتے ہیں، اس کے درجے بلند۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کر کے جاتا ہے، دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کر کے گیا، دوسری نماز کے لیے بھی اس کا دل لگا ہوا ہے کہ میں ظہر پڑھ کر کے گیا ہوں، پھر عصر میں مجھے آنا، بار بار اللہ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی خدمت یہ بڑے شرف، بڑی عزت کی بات، بہت بڑا مقام، جس طریقے سے بھی، جس سے جو ہو سکے مسجد کی خدمت میں حصہ لے، آگے بڑھے، یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات، اللہ کے نزدیک یہ بڑا محبوب عمل، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین کی سب سے افضل جگہ ہے، اور یہاں سارے ایمان والے اللہ کے مومن متقی بندے آ کر کے یہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے جو بھی جائز مسائل ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و توفیق سے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید کو وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔